ان کی ہر چیز تاریخ میں پیوستہ ہوتی ہے. یہ شروع کے دن تھے مسلمانوں کے، جب عراق میں حجاج بن یوسف کی حکومت تھی اور راجہ طاہر انڈیا میں حکومت کیا کرتا تھا، اور اس وقت سندھ میں راجہ طاہر کی حکمرانی تھی. مسلمان سیلرز اور سپاہ اور فوجیں اور تجارت کرنے والے قافلے سیلون، سری لنکا، مالدیوز اور دوسرے فار ایسٹ کے علاقوں تک مسلمانوں کے ٹریڈنگ شپس عراق اور بصرہ سے جایا کرتے تھے. یہ تقریباً اسلام جب شروع ہوا اس کے تقریباً 70-80 سال کے اندر کی بات ہے، بالکل شروع میں. ان کی بدنصیبی راجہ طاہر کی کہ کچھ مسلمان قافلے جو سیلون سے واپس جا رہے تھے بصرہ کی طرف، انہوں نے راستے میں ان کو لوٹ لیا. اور وہ مشہور واقعہ ہمیں پتا ہے کہ جب مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا راجہ طاہر کے قزاقوں نے، تو انہوں نے پکار کر حجاج بن یوسف کو آواز دی کہ تم ہماری مدد کرو. وہ قریب ترین مسلمان ریاست کا سربراہ وہی تھا. حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو روانہ کیا عراق سے کہ جا کر وہ سندھ میں سرکوبی کرے راجہ طاہر کی اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لائے. That was the first major Muslim invasion on Sindh, on India at that time. وہ واقعہ آپ تاریخ میں ہماری اسکولوں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم دیبل پہ آئے، دیبل کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو نظام وہاں قائم کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہندو ان کے واپس جانے کے وقت ان کی مورتیاں بنا کے رکھتے تھے اور پوجا کرتے تھے، یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کوئی دیوتا ہے. انسان یہ نہیں ہو سکتا جس نے اتنا محبت، پیار، انصاف قائم کیا اس پورے علاقے میں. محمد بن قاسم بہت تھوڑا عرصہ رہے یہاں پہ، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی پینیٹریشن تھی اس سندھ میں وہ ملتان تک گئی. یعنی مسلمان نیچے سے بڑھتے ہوئے پورا سندھ کراس کر کے ملتان کی ریاست تک پہنچے. اس سارے ساؤتھ سے ہندو بادشاہوں اور حکمرانی کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی. لیکن اور یہ وہ موقع تھا، اسی موقع کے بارے میں قائد اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان اس وقت قائم ہو گیا تھا کہ جب انڈیا میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یعنی قائد اعظم نے بھی ریفرنس محمد بن قاسم کی انویژن کا دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے ایک اسلامی ریاست جو ہند میں قائم ہوتی ہے، اور اسلامی ریاست کا قیام محمد بن قاسم کے آمد سے ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد اس ریاست کے جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا کہ یہ ریاست کبھی چھوٹی ہوتی رہی، کبھی بڑی ہوتی رہی، اور اس کی فائنل شیپ آج پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ون مسٹ گیو کریڈٹ ٹو قائد اعظم فار ہیونگ سچ بیوٹیفل اینڈ ڈیپ پینیٹریٹنگ نالج آف ہسٹری اینڈ انسائٹ انٹو دی فلسافیکل ڈائمینشنز آف اٹ، کہ وہ ریلیٹ کر سکتے تھے اس بات کو، ریلیٹ کیا انہوں نے ہمارے لیے. اور قائد اعظم نے ہی اسرائیل کی ریاست کے بارے میں اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ یہ ایک الیجیٹمیٹ ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست سے ہمارے تعلقات بھی ہونے چاہیے. سو دس واز دی بگننگ آف دی مسلم انویژن آف انڈیا. بنیادی طور پر مسلمانوں کے قدم جمے، لیکن جو اصل مسلمانوں نے داخلہ کیا ہے شمالی ہندوستان میں، دہلی کی طرف، وہ تمام کی تمام مسلمانوں کی آمد افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ہوئی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایران مسلمانوں نے فتح کیا، پھر افغانستان فتح کیا، پھر سینٹرل ایشیا پہلے فتح ہوا. یعنی ماوراء النہر جو آمو دریا جس کی بات ہم نے اپنے افغانستان کے ایشوز پہ کی تھی، آمو دریا کراس کرنے کے بعد اس علاقے کو عربی میں ماوراء النہر کہا کرتے تھے. یعنی جو کچھ جو نہر کے پرلی طرف ہے، عربی میں اس علاقے کا نام نہیں تھا. یعنی لٹرلی اٹ مینس واٹ ایور از بیونڈ دا ریور. تو وہ تمام علاقے سینٹرل ایشیا مسلمانوں نے فتح کیے. اور اس کے بعد جب وہ علاقے فتح ہوئے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے، تو سارے وہاں سے واریئرز آنا شروع ہوئے، مسلمان آنا شروع ہوئے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے. چاہے وہ محمود غزنوی ہو، چاہے تغلق ہوں، یا غوریز ہوں، یا غزنویز ہوں، عبدالی ہوں، جو بھی سارا ڈائنیسٹیز جتنی بھی مسلمانوں کی پھر آئیں، وہاں سے وہ ایک دفعہ داخل ہوتے تھے دریا خیبر کے ذریعے کراس کرتے تھے وہاں سے اور سیدھا دہلی پہ آ کے رکتے تھے. اور کبھی بھی یعنی جب سے مسلمانوں کی حکمرانی تقریباً 1000 سال سے زائد مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے ہندوستان کے اوپر، ان میں جو آخری امپائر تھی وہ مغلز تھے. یعنی مغلز کیم اراؤنڈ 1560 1570 اور 1857 میں ان کی حکومت کا تعاقل ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں نے 1000 سال ہندوستان پر حکومت کی ہے، مگر 1000 سال میں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمان حکمرانوں نے تلوار کی زور پر ہندوؤں کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہو، ہندوؤں کو زبردستی اس لیے قتل کیا ہو کہ یا مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے یا ہندوستان سے نکال دیں گے. کیونکہ اگر مسلمان سختی کرتے تو آج تو پھر ایک ہندو ہندوستان میں نہ رہتا. ہم نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1000 سال حکومت کی ہے. اور مغلز تو آج پورے انڈیا کا جو کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج انڈیا آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو مغلوں کا بنایا ہوا ہے. چاہے وہ فورٹس ہوں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے شہروں کے نام ہوں، چاہے تاج محل ہو، انڈیا کی ساری پہچان اور مغلوں سے زیادہ ٹالرنٹ اور سیکولر
تو کوئی حکمران کوئی بادشاہ وہاں گزرا ہی نہیں ہے جنہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر کے رکھا اپنی مقامی آبادی کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ٹالرنس اور محبت کا ایک سلسلہ رکھا، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جس کو یہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، وہ تک اپنی ہندو ریاست پر کبھی اس نے اتنی سختی جبر نہیں کیا کہ تلوار کی زور پر ان کو مسلمان کر لیا جائے۔ تو بنیادی طور پر جو تاریخ مسلمانوں کی رہی، یہ ہندوؤں کے لیے یعنی انڈین تھنکرز کے لیے بھی، فلاسفرز کے لیے بھی انتہائی شرم کی بات ہے۔ آج ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ انتہائی شرمندگی سے اس پیریڈ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ مٹھی بھر مسلمان 1000 سال ہم پر حکومت کر کے چلے گئے، یعنی وہ مسلمان جن کی لٹرلی کبھی بھی تعداد چند پرسنٹ، 4%، 5%، 6% سے زیادہ ہندو آبادی کے مقابلے میں نہیں تھی، وہ 1000 سال کیسے حکومت کر کے چلے گئے؟ وہ کون سی اسٹرینتھ تھی مسلمانوں میں، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی آئیڈیالوجی تھی، وہ کون سی فورسز تھی جو کہ ایک مسلمان ڈائنیسٹی کو تبدیل بھی کرتی تھی تو دوسری مسلمان ڈائنیسٹی تبدیل کرتی تھی۔ ہندو کبھی ریپلیس نہیں کر سکے اس کو۔ صرف ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ہندوؤں نے اپنے ریوائول کی کوشش کی، دیٹ واز دا ٹائم آف شاہ ولی اللہ، کہ جب مرہٹا پاور بیکیم ویری اسٹرانگ ان ساؤتھ انڈیا، یہ تقریباً ساؤتھ انڈیا سے لے کے چڑھتے چڑھتے اوپر تک آئے دہلی تک۔ مغل اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اور مغلوں اور دہلی کو انہوں نے رینسیک کیا، تباہ برباد کیا مرہٹوں نے، اور شاہ ولی اللہ نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو جو قندھار کے بادشاہ تھے۔ اس وقت وہ قلات کے پاس جو پاکستانی بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر ملٹری ایکسرسائز کر رہے تھے، اور احمد شاہ ابدالی کو جب خط ملتا ہے شاہ ولی اللہ کا تو شاہ ولی اللہ کے اس خط پر وہ اسی ملٹری ایکسرسائز کو انہوں نے ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کیا، وہاں سے چلیں دہلی تک پہنچے اور پانی پت کے پاس ایک شدید لڑائی ہوئی ہے ان کی مرہٹوں کی ملٹری پاور کے ساتھ۔ مرہٹے اس وقت فرینچ ڈیزائن کی آرٹلری گنز یوز کر رہے تھے، فرینچ پہنچ چکے تھے اس علاقے میں، اور مرہٹے پوری طرح فرینچ ٹیکنالوجی، فرینچ مسکٹس، فرینچ گنز، فرینچ آرٹلری، اور افغانز کے پاس جو اس طرف سے آئے تھے ان کے پاس اپنے وہی پرانے زمانے کے سموتھ بور آرٹلری اور کیولری چارجز تھے، اور ایک خوفناک جنگ ہوئی پانی پت کے میدان میں، فیمس تھرڈ بیٹل آف پانی پت، جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی۔ مگر اس جنگ میں مرہٹے کرش کر کے رکھ دیے گئے، یعنی پوری آرٹلری ان کی اور پوری ان کی کیولری مسلمانوں کے ہاتھ آئی، کیولری قتل ہوئی، گھوڑے، ہتھیار، سامان، آرٹلری گنز احمد شاہ ابدالی کے پاس آئیں، اور دہلی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ مگر یہ اتنی شدید شکست تھی اس ہندو پاور کے لیے جو اس وقت اٹھ رہی تھی، اور مرہٹوں نے مسلمانوں کی زندگیاں عذاب کی ہوئی تھی دہلی میں اور سارے علاقے میں، جب ان کو اختیار اور طاقت ملا تو یہ پچھلے 600 سال کی اپنی محکومی کا بدلہ لینے پر آئے۔ مگر مرہٹوں کی اس شکست کے بعد دوبارہ مرہٹے نہیں اٹھ سکے، آہستہ آہستہ ان کی امپائر جو تھی وہ چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ ٹیپو سلطان کو انہوں نے 1799 وغیرہ میں ٹیپو سلطان کو انہوں نے بہت تنگ کیا، لیکن بنیادی طور پر ان کی ریاست اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پھر پنجاب میں سکھ اٹھ گئے، یعنی سکھوں نے آ کے پھر مرہٹوں کو ریپلیس کیا اور سارا لاہور سے لے کے پشاور تک اور یہ سارے علاقے جو تھے سکھوں کے کنٹرول میں چلے گئے۔